کہا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور اس وقت جو جنگ ہے وہ اس مرحلے پہ ہے کہ جہاں پر سب جائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ اپنا اختیار اور حق سمجھتی ہے کہ عوام کے نمائندوں نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک آئینی ترمیم یا قانون سازی جو ہے وہ کر سکیں، اور یہ حق پارلیمان سے ظاہر ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسری جانب عدلیہ ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ ان کے اختیارات کو سلب نہیں کیا جا سکتا اور ایگزیکٹو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جنگ ہے اور اس بیچ میں پاکستان کے تلخ حقائق ہیں، ماضی ہے جس میں بہت سارے اعتراضات اور سوالات ہیں، ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے بیچ نظر آتا تھا، اور گزشتہ کچھ برسوں سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس سے کہ پاکستان کے وزرائے اعظم کو گھر بھی جانا پڑا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اگلے چند ہفتے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد خاص کر کے ممکنہ طور پر 18 تاریخ کو یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے یا جو اس کی جو تجاویز ہیں یا ترامیم ہیں یہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے ہم ہونے نہیں دیں گے، حکومت کہتی ہے ہم ہر صورت کریں گے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا آئینی حق ہے، عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں وہ ایک اور صورت اختیار کر گئے ہیں، اور اب ایسے لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو ہوں گے لیکن شاید آئینی عدالت 25 تاریخ سے پہلے بن جائے، جس کا اندیا آج اب سے تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کورٹ رپورٹر سے بات کرتے ہوئے دیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ جنگ جو ہے یہ کیا انجام لائے گی، یہ 25 کے بعد کیا ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب ہمارے شو پہ کہہ چکے ہیں اگر نئے چیف جسٹس صاحب آئے، عدلیہ میں تبدیلیاں ہوئیں، ایک ایسا امکان موجود ہے کہ الیکشن کو آڈٹ کیا جائے اور حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اس کا خدشہ موجود ہے، اور یہ جنگ اس طرف نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ دوسری جانب اس ترمیم سے پہلے ہی دلچسپ بات یہ کہ بہت ساری جو درخواستیں اس کو روکنے کے لیے وہ اب کورٹس کے سامنے آ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست جا چکی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں کل اس ترمیم کو روکنے کے لیے جو ابھی تک آئی ہی نہیں ہے اس کے اوپر کل سماعت کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح سے باقی جو ہائی کورٹس ہیں بلوچستان اور دیگر ہائی کورٹس وہاں پہ بھی یہ آئینی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ایک آئینی عدالت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن میں آئینی ترمیم پاس کرنا جمہوری اور پارلیمانی اصولوں کے خلاف ہے اور 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر عوامی رائے لی جائے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ عوامی جو رائے ہے وہ پارلیمان کی صورت موجود ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کہتے ہیں یہ بہت اہم ہے، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اور کیا آئینی جو پٹیشنز گئی ہیں ترامیم کو روکنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوئی قانون آیا ہی نہ ہو پارلیمانی نظام کے اندر، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے اوپر کوئی سرپرائز آ سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سعودی وفد پاکستان پہنچا ہے جو کہ $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان کے اندر۔ بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں انہوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز یعنی جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان بھیجی ہے، تقریباً $7 ارب جو کہ ایک IMF بیل آؤٹ پروگرام کے مطابق بنتا ہے، اس کے پیرلل بنتا ہے، وہ پاکستان آیا۔ اسی طرح سے جو مختلف چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، ڈالر کو استحکام ہے۔ آج سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ بلندی جو ہے وہ حاصل کی ہے، 84,000 کی نفسیاتی حد کراس کی ہے آج سٹاک مارکیٹ نے۔ ایسے میں یہ آئینی اور جو سیاسی بحران ہے یہ کیا ہو سکتا ہے اور حکومت کو کیوں خطرہ ہے سپریم کورٹ سے؟